آج کل بہت سے فتنوں میں ایک یوٹیوب پر فتنہ پھیل رہا ہے۔ اس فتنے کو یہ ریئیکشن یا روسٹنگ کا نام دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی بھی پرسن کو روسٹ کرنا یا اس کی ہم عزت کی دھجیاں اڑا لیں، طنز حسد بغض کینہ کا شکار بنا لیں، اس کا ہمیں یوٹیوب الاؤ کرتا ہے۔ یہ ہمیں یوٹیوب نے الاؤ کیا ہے اور یہ سب کرنے سے ہم مشہور ہو جائیں گے، ہمارے سبسکرائبرز بڑھیں گے اور خوب پیسے کمائیں گے۔ میں غیر مسلم کی بات نہیں کرتی، بینگ اے مسلم، آپ مسلم اگر ہو تو آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے جج کریں کہ یوٹیوب کو چھوڑیں کہ وہ آپ کو کیا الاؤ کرتے ہیں اور کیا نہیں الاؤ کرتے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا دین اسلام، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس چیز کی اجازت دیتے ہیں، اور کیا وہ ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم کسی کی بھی عزت کا جنازہ نکال دیں چند پیسوں کے لیے، مشہور ہونے کے لیے؟ ہمارے نبی تو فرماتے ہیں کہ وہ مسلمان ہی نہیں جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ نہیں۔ تو جب آپ کی زبان سے دوسرا مسلمان کی عزت محفوظ ہی نہیں ہوگی تو آپ خود کو پہچانیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں اور کن کی صف میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ری ایکشن کرنے والوں، یہ روسٹ کرنے والوں کی مثال بالکل اس گندی مکھی کی طرح ہے جو جسم کا سارا صاف حصہ چھوڑ کر گندے پھوڑے پر بیٹھتی ہے۔ یہ لوگ بھی چن چن کر خوب غور و فکر کرتے ہیں لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں، پھر ان عیبوں کو یا چھوٹی موٹی لغزشوں کو یا پھر بے بنیاد خود ساختہ تہمت اور بہتان گھڑ کر پبلک میں ویڈیوز بنا بنا کر نشر کرتے ہیں، اور نشر کرنے پر بہت بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ دیکھو جی، ہم نے تو فلاں بندے کو بے لباس کر دیا، اس کی عزت کا تماشا لگا دیا، اسے لوگوں کی ہیٹ کا نشانہ بنا دیا۔ لیکن ذرا ٹھہریے، اس ہیٹ کا ذرا ویٹ کریں، اللہ کی عدالت کا ویٹ کریں۔ ہمارا تو دین کہتا ہے کہ اگر کسی میں کوئی عیب ہو بھی تو آپ اسے لوگوں میں بیان نہ کرو، نشر نہ کرو، اور اللہ کی ذات تو خود ستار العیوب ہے، عیبوں پر پردہ ڈالنے والی۔ اور یہ بے ضمیر لوگ ہاتھ میں ڈگڈگی پکڑ کر سارے زمانے کو اچھل اچھل کر فخر سے لوگوں کو چسکا دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بھی خوب چسکا لے رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں کو یہ دوسروں کی عزت کا تماشا دکھا رہے ہوتے ہیں اور لوگ دوسروں کی عزت کا تماشا دیکھتے اور سنتے ہیں، اور یہ اپنے ویوز بڑھانے کے چکروں میں، فالوورز کے نشے کی دھت میں یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم کسی کی عزت کا تماشا لگا کر پیسے نہیں کما رہے، بلکہ لوگوں کا میل دھو کر گناہ کما رہے ہیں، معاشرے میں فتنہ فساد پھیلا رہے ہیں، لوگوں کو خون کے آنسو رلا کر ڈپریشن، سٹریس، انزائٹی دے کر یہ کون سا ثواب کا کام کما رہے ہیں، کون سا پازیٹیو کام کر رہے ہیں؟ اور انہوں نے باقاعدہ اس گناہ کے کام کے لیے چینل بنائے ہوئے ہیں جس میں صرف ان کا کام ہی یہی ہے کہ یہ دن رات ویڈیوز بناتے ہیں، لوگوں کی عزت کا تماشا لگاتے ہیں، اور پھر وہ ویڈیوز بنا بنا کر اپلوڈ کرتے ہیں اور اس پر خوب پیسے کماتے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے نبی نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت کے نزدیک ایک قیامت کی نشانی یہ بھی ہوگی کہ لوگ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے۔ اب ایسا ہی ہو رہا ہے، پوری دنیا کو کسی کے عیب بتانا، تہمت، بہتان لگانا، خود سے غلط اندازے لگا کر باتیں گھڑ کر نشر کرنے کو یہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور کہتے ہیں کہ ہم تو روزی کما رہے ہیں، یہ ہمارا روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ افسوس ہے ایسی کمائی پر، اور افسوس ہے ایسی روزی پر۔ ہماری نوجوان نسل کو کس کام پر لگا رہے ہیں؟ یوٹیوب کو چھوڑیں کہ وہ اس نے کیا الاؤ کیا ہے یا نہیں۔ میں پوچھتی ہوں کہ کل اگر یوٹیوب شراب زنا کو پروموٹ کرنے پر آپ کو پیسے دے گی، آپ کو اچھا فیم دے گی، تو کیا آپ یہ بھی کرنا شروع کر دیں گے؟ سنبھل جائیے، فوراً سنبھل جائیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو جو آپ کو اسلام الاؤ کرتا ہے آپ صرف اسے فالو کریں، آپ صرف وہ کرو جس کی آپ کو دین اجازت دیتا ہے۔ آپ کا دین اگر کسی چیز کو ناپسند فرماتا ہے تو وہ کام کبھی بھی مت کریں۔ آپ حسد، بغض، کینہ، جیلسی کا شکار ہو کر کسی پرسنل لائف کو ٹارگٹ بناتے ہوئے اسے نشر کریں، اور پھر اسے ریئیکشن یا روسٹ کا نام دیں، یہ بالکل سراسر اسلام کے خلاف ہے۔ ہمارے نبی کی حدیث کے بالکل اگینسٹ ہے کہ آپ کی زبان سے کوئی دوسرا مسلمان محفوظ نہ رہے۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں، یہ سبسکرائبر، یہ فالوورز، یہ پیسے آپ کے ساتھ قبر میں ساتھ نہیں جائیں گے، اور نہ ہی آپ قیامت والے دن یہ آپ کے ساتھ ہوں گے، اور آپ نے قیامت تک زندہ بھی نہیں رہنا۔ اس لیے دنیا کی چند روزہ زندگی
اس کی چند روزہ کامیابی کے لیے آپ کسی کو بے لباس کر کے جو مقام حاصل کرتے ہو، جو پیسے کماتے ہو، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ پھر آپ ہوں گے اور اللہ کی عدالت ہوگی، اور تب سوائے حسرت، ندامت، افسوس کے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے باز آ جائیں، کوئی کیا کر رہا ہے وہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ خود اس چیز کا دینے دار ہے، خود اس کا ذمہ دار ہے۔ آپ نے کسی کی زندگی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہے۔ آپ کسی کی زندگی اور اپنی آخرت کو خراب نہ کریں۔ ہم صرف آپ کو آگاہ کر سکتے ہیں، ایک اچھی بات بتا سکتے ہیں اور بری بات سے روک سکتے ہیں۔ ہم صرف آپ کی اصلاح کر سکتے ہیں، آگے ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ سمجھ جائیں گے تو بہت اچھا ہے۔ اللہ سب کو ہدایت دے، آمین۔